اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے درس شروع ہیں۔ آج ہم نے 4 جملے پڑھے ہیں، 4 آیات کریمہ پڑھی ہیں، ان کی ہم آج ترکیب کریں گے کہ علم النحو والے اس کی کیا ترکیب کرتے ہیں۔ الحمد یہ مبتدا ہے اور اس کے اوپر جو ضمہ ہے وہ اس کے رفع کی علامت ہے لفظی طور پر۔ للہ کے اندر لام حرف جار ہے اور لفظ اللہ مجرور ہے لام کے لیے، اور لفظ اللہ ما بعد عبارت کے لیے موصوف ہے۔ رب العالمین مرکب غیر مفید صفت اول ہے، الرحمن صفت ثانی ہے، الرحیم صفت ثالث ہے، مالک یوم الدین مرکب غیر مفید صفت رابع ہے۔ تو یہ 4 صفات لفظ اللہ یعنی اللہ کی یہ 4 صفات ہیں کہ ایسا اللہ حمد کے لائق ہے جو رب العالمین ہے، ایسا اللہ حمد کے لائق ہے جو الرحمن ہے، ایسا اللہ حمد کا مستحق ہے جو الرحیم ہے، اور ایسا اللہ حمد کا مستحق ہے جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اب باقی صفات تو چونکہ لفظ اللہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، تو رب العالمین یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، الرحمن الف لام کی وجہ سے، الرحیم بھی الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، تو صفات اور موصوف کے درمیان مطابقت پائی گئی ہے۔ لیکن مالک یوم الدین یہ مرکب غیر مفید ہے اور اس کی مطابقت لفظ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہاں پر اعتراض اور سوال اس طرح بنتا ہے کہ مالک اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل کے صیغے کو جب معمول کی طرف مضاف کرے تو یہ اضافت لفظی بنتی ہے، اور اضافت لفظی جو ہوتی ہے وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی کہ اپنے مضاف کو معرفہ بنا دے، مضاف اس سے کیا بن جائے، معرفہ بن جائے۔ یہ تو بس لفظوں میں تخفیف کا یا ایسی تخصیص وغیرہ کا یہ کچھ اس کے فائدے ہوتے ہیں جو کافی شرح جامی کے اندر تفصیل سے بیان ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ آپ کا اس کو لفظ اللہ کی صفت بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ معرفہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ یہاں پر اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب دیا ہے صاحب جلالین نے کہ جن کی ترتیب یہ ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ سے اپنی تفسیر کو شروع کیا ہے اور سورہ فاتحہ کو بالکل آخر میں لائے ہیں۔ وہ یہاں پر صفحہ نمبر 510 ہے، اس کے اندر یہ عبارت لاتے ہیں اے ہوا موصوف بذالک دائما لغافر الذنب فسخ وقوعہ صفت للمعرفت۔ کہتے ہیں کہ یہ جو موصوف ہے نا مالک یوم الدین، اس میں حال اور استقبال کا زمانہ نہیں ہے کہ جیسے اس میں فاعل میں حال اور استقبال کا زمانہ ہوتا ہے کہ موجودہ طور پر مالک ہے یا آئندہ مالک ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں دائمی معنی ہے۔ جیسے اللہ کریم کی باقی ایک جگہ پر صفات ہے غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا، تو اس کا مطلب ہے کہ دائمی اس کی صفت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو فسخ وقوعہ صفت للمعرفہ، لہٰذا جب دائمی کا معنی اس میں آ گیا، حال اور استقبال کا زمانہ اس میں نہ رہا، تو یہ معرفہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب جلالین نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیا ہے بعض علماء نے کہ مالک اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ اس وقت عامل ہوتا ہے جب اس میں حال اور استقبال کا زمانہ ہو، یہاں پر اس میں دوام اور استمرار کا زمانہ ہے، لہذا یہ عامل ہی نہیں ہے۔ جب عامل نہیں ہے تو اضافت لفظی نہیں ہے، یہ بلکہ معنوی ہے۔ جیسے غافر الذنب وقابل التوب، اس میں بھی دوام کا معنی ہے، تو لہٰذا یہ اس کی صفت واقع ہو سکتی ہے۔ مالک یوم الدین یہ بعض قراء کی یہ قرات ہے کہ انہوں نے مالک یوم الدین پڑھا ہے، اور کچھ قراء حضرات انہوں نے ملک یوم الدین پڑھا ہے، تو دونوں کا ترجمہ مالک اور ملک کے ترجمے میں کچھ فرق ہے، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو قرات مشہور ہے وہ مالک یوم الدین ہے۔ تفصیل جو ہے وہ اہل علم کو تفسیر بیضاوی اور تفسیر جلالین اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کی تفسیر وہاں پر سمجھ لیں۔ آگے جملہ ہے
آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے جتنے جملے ہیں نا یہاں پر اس میں ظاہر لایا ہے، اور اس میں ظاہر ایک غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب کلام کو غائب سے خطاب کی طرف لایا گیا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں کہ پہلے غائب ہے اور آگے حاضر ہے، کلام کو غائب سے خطاب کی طرف لایا گیا ہے تو اس کی پہلی وجہ ہے کہ دلائل سے آیان یعنی عین دیکھنا، اس کی طرف اس پر دلالت کرنے کے لیے کلام کا اسلوب بدلا گیا ہے۔ کلام کو برہان سے مشاہدے پر دلالت کرنے کے لیے غائب سے مخاطب کی طرف لایا گیا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں یہاں پر کہ صفات اربع سے اللہ کریم کی ذات کا کامل استحضار حاصل ہو گیا۔ جب صفات اربع میں ہم نے غور کیا کہ وہ ایسا اللہ ہے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو ایک کامل طور پر ایک جو مصلی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں اس کا استحضار ہو گیا، جس کی وجہ سے جب استحضار ہو گیا تو مخاطب کی طرف التفات کیا، جس سے زیادہ اختصاص حاصل ہوا، اور اب برہان سے آیان غیبت سے مشہود کی طرف کیا ہے کی جانب ترقی ہو گئی۔ اب گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے معلوم سے محسوس کی طرف، معقول سے مشاہدہ کی طرف، غیبت سے حضور کی طرف کیا ہو گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے کہ ہم پہلے کیا ہے ایک چیز معلوم تھی، اب ہمیں محسوس ہونا شروع ہوئی ہے، پہلے عقل میں تھی اب مشاہدہ میں آ گئی ہے، پہلے ہم سے غائب تھی اب سامنے آ گئی ہے، تو وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ دوسری وجہ صاحب بیضاوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر تصوف کے درجات بیان کرنے کے لیے کلام کے اسلوب کو تبدیل فرمایا۔ تمہیداً یہ بات سمجھیں کہ جو بندے مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ان میں سالک وہ ہوتا ہے جو اپنے ظاہر کو برے اعمال سے اور باطن کو برے اخلاق سے پاک کرتا ہے۔ اب اس کا ابتدائی درجہ کیا ہے کہ وہ شرعی اعمال پر عمل کرتا ہے، اور آخری درجہ ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے مزین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عارف یعنی جس کو پہچان حاصل ہو، جو اللہ کریم کی معرفت حاصل کرنے میں متوجہ ہو، وہ ذکر و فکر، تأمل، غور و فکر، انعامات خداوندی میں غور و فکر کرتا ہے، اور سانے کی عظمت، شان، قہر و غلبہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، یہ عارف ہے۔ اس کا ابتدائی درجہ ہے اخلاق حسنہ سے یہ مزین ہوتا ہے، اور انتہائی درجہ ہے مقام مشاہدہ حاصل کرتا ہے۔ اب مقام مشاہدہ سے کیا مراد ہے؟ گویا کہ تجلیات ربانی اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ واصل یہ اعلیٰ درجہ ہے، جس کو مقام مشاہدہ یعنی صفت احسان حاصل ہو جائے اس کی انتہا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، تو لہٰذا مشاہدے میں جو لذت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تیسری وجہ بیان کی ہے بندوں نے اللہ کریم کی ذات کا مشاہدہ تو نہیں کیا، تو معرفت کے لیے غائب کے صیغے استعمال کیے۔ اب جب صفات سامنے آئیں تو مخاطب کے صیغے استعمال فرمائے کہ صفات کے ذریعے بندے نے اللہ کو پہچان لیا۔ چوتھی وجہ ہے اہل عرب کلام کے اسلوب کو بدلتے ہیں اور اس کو التفات کہتے ہیں، کہ اہل عرب کلام کے اسلوب کو بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کو اہل علم کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں۔ التفات کہتے ہیں مقتضائے ظاہر کے خلاف کلام کر لانا، یعنی ایسی کلام جو ظاہر جس کا تقاضا کر رہا ہو اس کے خلاف کلام لے آئے۔ تو اب کلام میں جدت پیدا کرنے کے لیے کبھی غائب سے حاضر کو لے آتے ہیں، کبھی حاضر سے متکلم کی جانب التفات کرتے ہیں۔ یہاں بھی التفات کیا گیا ہے کہ غائب سے حاضر کی طرف کلام میں جدت لانے کے لیے یہ التفات کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ تصوف کے درجات کو سامنے رکھ کر کلام کو بدلایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پہلے جو 4 آیات کریمہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو ہیں
سالک اور عارف کے لیے ہیں۔ سالک اور عارف جو ہے وہ اللہ کریم کی معرفت حاصل کرنے میں متوجہ ہوگا تو ان انعامات خداوندی کے اندر اور ان صفات میں غور و فکر کرے گا، اور سانے کی عظمت اللہ اس کے سامنے آئے گی۔ سانے جو اللہ کی ذات ہے بنانے والی، اس کی شان سامنے آئے گا، اور مالک یوم الدین سے قہر اور غلبہ کیا آئے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ جب اس کے سامنے آئے گا تو اس کا دل جو ہے وہ منور ہوگا، اور آگے جا کر وہ مقام مشاہدہ حاصل کرے گا، جس کی صورت کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک بات بیان کی ہے کہ جب تم میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اوصاف کے ذریعے ہی معرفت حاصل کر سکتے ہو، اور جب ذوق تلاش قدم آگے بڑھاتا ہے تو ذات اقدس کو نگاہ تصور میں پیش نظر رکھ کر اس سے خطاب کرتا ہے۔ تو یہ باذوق لوگوں کے ایک فن ہے کہ جنہوں نے سورہ فاتحہ کے اندر ایسے خزانے تلاش کیے ہیں کہ واقعی جب نماز کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گے تو واقعی نماز مومن کی معراج ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی صفت احسان حاصل ہو جائے، کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم ہمیں یہ درجہ حاصل ہو کہ ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، کہ تاکہ ہم اس پریزنٹیشن کو، اس نماز کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیش کریں، تاکہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اس نماز کے اوپر جو درجات ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔